بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام جواد طاہر ہے اور میں آپ کو اپنے چینل ٹاپ آئی ٹی ورلڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آیا جو بی ایڈ ہے وہ ایم ایڈ اور ایم اے ایجوکیشن کے برابر ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے جو میں آپ کو پراپر ثبوت دوں گا، ایچ ای سی کی جو نوٹیفیکیشن ہے باقاعدہ وہ شو کروں گا تاکہ آپ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور آپ کے ذہن میں جو بھی کنفیوژنز ہیں وہ کلیئر ہو جائیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بی ایڈ کرنے کے بعد ایم ایس یا ایم فل ایجوکیشن آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ بی ایڈ اور ایم ایڈ کے لیے کون سی یونیورسٹی جو بہتر ہے، وی یو یا اے آئی او یو، اور مزید میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بی ایڈ اور ایم اے ایجوکیشن میں کون سی ڈگری جو بیسٹ ہے، کس کی فیسز کم ہے، کس کی زیادہ ہے، اور کون سی آسان ہے اور کون سی جو ہے وہ مشکل ہے۔ تو چلیے اس حوالے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ آیا کہ جو ہے وہ بی ایڈ ایم ایڈ اور ایم اے ایجوکیشن آپس میں ایکول ہیں یا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ایم ایڈ اور ایم اے ایجوکیشن آپس میں برابر ہیں، ایکول ہیں، کیونکہ ایم ایڈ کیا ہوتا ہے ماسٹر ان ایجوکیشن اور ایم اے ایجوکیشن کیا ہوتا ہے ماسٹر ان ایجوکیشن۔ دونوں جو ڈگریز ہیں یہ آپس میں برابر ہیں، لیکن جو بی ایڈ ہے وہ کبھی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتی، کیونکہ بی ایڈ جو ہے وہ بندہ ویسے بھی دیکھے تو بی سے بیچلر بنتا ہے، بیچلر میں نے جو گریجویٹ ڈگری ہوتی ہے، گریجویٹ لیول کی ڈگری ہوتی ہے تو اس کو بی ایڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ بی ایڈ از اکول ٹو ایم ایڈ اور از اکول ٹو ایم اے ایجوکیشن۔ تو یہ میں کوئی اس طرح ہوائی بات نہیں کر رہا، اپنے ذہن سے بات نہیں کر رہا، بلکہ اس کے حوالے سے جو ہے ایچ ای سی کی جو نوٹیفیکیشن باقاعدہ موجود ہیں اور وہ نوٹیفیکیشن میں آپ کو بھی جو ہے وہ دکھانے جا رہا ہوں۔ تو چلیے ابھی جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کی طرف میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر ایک نوٹیفیکیشن میرے پاس موجود ہے، اس کی ڈیٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جنوری 30 2018 ہائر ایجوکیشن کمیشن ایچ ای سی کا یہ جو ہے وہ نوٹیفیکیشن ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ لکھے ہوئے ہے، جو مین پوائنٹ اوپر سے میں نہیں پڑھ رہا فی الحال، جو نیچے مین پوائنٹ لکھے ہوئے ہے، بی ایس آنرس ان ایجوکیشن، بی ایڈ آنر 4 years, ایم اے ایجوکیشن and ایم ایڈ are equal degrees in terms of credit hours completed and number of schooling years۔ تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سمپل بی ایڈ کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ سمپل بی ایڈ جو ہے وہ ایم ایڈ اور ایم ایجوکیشن کے برابر ہے۔ البتہ جس چیز کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ بی ایس آنرس ان ایجوکیشن اور بی ایڈ آنرس 4 years کا اگر آپ نے وہ کیے ہوئے بی ایڈ آنرس ان 4 years تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے ایم ایڈ اور ایم اے ایجوکیشن کے برابر ہو جائے گا۔ لیکن جو سمپل بی ایڈ ہے فرض کے 1.5 years کا ہے یا 2.5 years کا ہے، وہ کبھی بھی جو ہے وہ ایم اے ایجوکیشن اور ایم ایڈ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ تو تھا پہلا نوٹیفیکیشن، امید ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس کو جو ہے سمجھ لیا ہوگا، آپ کے سامنے ہے بالکل، آپ اس کو جو ہے آسانی سے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو میں دوسرا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو شو کر رہا ہوں، یہ دیکھیں، یہ نوٹیفیکیشن تھوڑا اس حوالے سے جو ہے وہ اہمیت کا حامل نہیں ہے کہ یہ باقاعدہ کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے، تو میں اس کو جو ہے وہ اس میں یہ چیز مینشن ہوئی ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ بی ایڈ کریں گے تو بی ایڈ کے بعد جو ہے وہ آپ بی ایڈ ہے آپ کے پاس یا ایم ایڈ ہے یا ایم ایجوکیشن ہے تو اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ ایم ایس یا ایم فل کر سکتے ہیں۔ تو یہ دوسری چیز ہے جو آپ نے سمجھنی ہے کہ بی ایڈ کے بعد ایم ایڈ کے بعد یا ایم اے ایجوکیشن کے بعد ایم ایس ایم فل ایجوکیشن کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مزید جو ایک تیسرا نوٹیفیکیشن میں آپ کے سامنے ابھی اوپن کر رہا ہوں وہ یہ ہے، یہ بھی پڑھتے ہیں، اٹ از ٹو سرٹیفائڈ دیٹ، یہ جو ہے بیسیکلی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے، وہ پچھلے ایچ ای سی کی جانب سے تھے اور یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے ہیں۔ یہ بیسیکلی اس میں ریفرنس جو ہے وہ ایچ ای سی لیٹر نمبر کوئی دیا گیا ہے، تو یہ پڑھتے ہیں، ایم ایڈ ڈگری ایشوڈ بائی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد از اکول ٹو 16 year of education equivalent to Master of Arts in Education۔ تو اس جو نوٹیفیکیشن ہے اسے بی ایڈ کا تو البتہ پتہ نہیں چلا کہ بی ایڈ کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، لیکن ایم ایڈ کا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ایم ایڈ جو ہوتا ہے وہ ایم اے ایجوکیشن کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جو اس نوٹیفیکیشن سے بات اخذ کی یا جو میں نے آپ کو بتائی تو وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو یہ 3 نوٹیفیکیشن میں آپ کو شو کر چکا ہوں، اس کے بعد جو نیکسٹ نوٹیفیکیشن ہے وہ میں آپ کے سامنے شو کرتا ہوں۔ تو یہاں سے جو ہے وہ باقی چیزیں اوپر لکھی ہوئی ہیں، یہ اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے، اہمیت تو ہے لیکن وہ تھوڑی سی ریلیونٹ ہو جاتی ہیں، مطلب تفصیل جو ہے وہ اس میں نہیں جاتے۔ جو اصل چیز ہے وہ یہاں پر انڈر لائن جو چیز ہوئی ہے وہ یہاں سے میں پڑھتا ہوں، یہ دیکھیں، اٹ واز دیئر فور ڈیسائیڈیڈ
to recognize the degree of BS aid, MS aid, M.Ed science as equivalent to, ठीक है। तो as equivalent में हमने क्या देखना है कि ये BS aid जो equivalent है B.Ed के, ठीक है। इसके बाद MS aid जो है वो M.Ed की equivalent है, और M.Ed science जो होता है वो MA एजुकेशन के इक्वल है। तो ये चीज़ भी आपने यहाँ समझनी है कि यहाँ पर बिल्कुल भी ये ज़िक्र नहीं है कि B.Ed जो होता है वो M.Ed के बराबर है या B.Ed जो है वो MA एजुकेशन के बराबर है। तो ये तो थे 4 नोटिफिकेशन, इनकी डेट्स वगैरह, इनके सारे के मतलब फ़ेक होने की जो है वो इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि ये फ़ेक है या मैंने वैसे ही आपको शो कर दी है। बाकायदा इसकी जो है हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से जारी हुए हैं। तो उसके बाद जो वो नेक्स्ट चलते हैं, मज़ीद जो है वो एक और नोटिफिकेशन मैं आपको शो करता हूँ। तो ये नोटिफिकेशन बिल्कुल लेटेस्ट है, ये देखें मार्च 11, 2020 का है ये नोटिफिकेशन। तो यहाँ से जो है वो इसके जो सब्जेक्ट है, इक्विवेलेंस ऑफ बैचलर एजुकेशन 1.5 ईयर डिग्री अवार्डेड बाय अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, इस हवाले से सब्जेक्ट है इसका। तो यहाँ पर लिखा हुआ है विद रेफरेंस टू ये एप्लीकेशन डिटेल नंबर 2019 ऑन द सब्जेक्ट, it is informed that Allama Iqbal Open University Islam is chartered and public sector as per clarification from academic division HEC. The holder of B.Ed 1.5 year degree obtained after 16 years of non-relevant education is eligible to get admission into MS MPhil education. तो इसमें जो चीज़ समझने वाली है, जो पिछले नोटिफिकेशन से भी मैंने आपको बताई थी कि अगर आप 16 साल के बाद 1.5 ईयर का B.Ed करते हैं तो उसके बाद जो है आप MS या MPhil एजुकेशन कर सकते हैं। तो ये जो है बहुत मेन चीज़ है कि आप जो है वो अगर आपने B.Ed 1.5 ईयर की है 16 ईयर एजुकेशन के बाद, तो आप MS MPhil एजुकेशन कर सकते हैं। However, B.Ed 1.5 ईयर डिग्री obtained after 16 ईयर ऑफ नॉन रेलिवेंट क्वालिफिकेशन इज़ नॉट इक्वल टू MA एजुकेशन या M.Ed। तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ लिखी है कि B.Ed 1.5 ईयर कभी भी जो है वो MA एजुकेशन या M.Ed के बराबर नहीं हो सकता। तो ये जो है वो नोटिफिकेशन बिल्कुल जामे नोटिफिकेशन है, ठीक है। जो पिछले नोटिफिकेशन थे उनमें कोई चीज़ पूरी मतलब इस हवाले से नहीं दी हुई थी, लेकिन ये जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आपने इसको फॉलो करना है कि इसमें हर चीज़ खोल कर सामने रखी हुई है। तो जो 2 मेन चीज़ें, जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये थे कि आप 1.5 ईयर की B.Ed के बाद MS या MPhil एजुकेशन कर सकते हैं, और जो दूसरी चीज़ इसने बताई है कि B.Ed 1.5 ईयर जो होता है वो MA एजुकेशन या M.Ed के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो आपने अपने जहन में रखनी है। इसके बाद जो मज़ीद एक क्वेश्चन है आपका, क्या B.Ed 2.5 ईयर्स के बाद MPhil एजुकेशन कर सकते हैं? तो इस नोटिफिकेशन के मुताबिक यस, MPhil एजुकेशन कैन बी डन आफ्टर B.Ed न्यू M.Ed एंड MA एजुकेशन, कि आप जो है वो MPhil या MS एजुकेशन कर सकते हैं। किस चीज़ की बात कर सकते हैं? B.Ed 2.5 के बाद, 1.5 के बाद और M.Ed या MA एजुकेशन की बात आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मज़ीद एक अहम चीज़ है कंसेप्ट ऑफ ओनली 1 मास्टर डिग्री। अगर आपके पास सिर्फ MA एजुकेशन है तो फिर बेहतर है कि आप जो है वो B.Ed कर लें, क्योंकि जब हम अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए, एजुकेशन की जॉब्स के लिए, तो वहाँ पर जो है वो मास्टर में काउंट हो जाएगी आपकी MA एजुकेशन। तो जब प्रोफेशनल की बात आएगी, जब प्रोफेशनल के नंबर लगने की बात आएगी, तो वहाँ पर जो है वो आप इस तरह नहीं कर सकते कि MA एजुकेशन को मास्टर के तौर पर भी काउंट कराएं और MA एजुकेशन को एज प्रोफेशनल डिग्री के तौर पर भी काउंट कराएं। तो वहाँ पर जो है वो आपको 2 डिग्रीज चाहिए होंगी, एक जो है MA एजुकेशन चाहिए होगी और दूसरी डिग्री कौन सी चाहिए होगी? B.Ed या M.Ed की डिग्री आपको चाहिए होगी। तो इस वजह से मेरा आपको ये एडवाइस है कि अगर आपने MA एजुकेशन किए हुए है तो आप जो है वो उसके बाद जो B.Ed लाजमी करें, क्योंकि जो टीचिंग की जॉब्स होती हैं तो उनमें जो है वो ये चीज़, इस चीज़ को देखा जाता है कि प्रोफेशनल डिग्री के अलग नंबर उसमें लगते हैं और जो मास्टर डिग्री होती है वो तो कंपलसरी डिग्री होती है, उसको अलग काउंट किया जाता है। तो उसके बाद मज़ीद कुछ कंसेप्ट, MA एजुकेशन फॉर टीचर्स हु नीड्स प्रोफेशनल डिग्री। तो कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो कंट्रैक्ट पे हैं पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो उनको जो है वो डिपार्टमेंट ये कहता है कि आपने 3 साल के अंदर जो है B.Ed या प्रोफेशनल डिग्री करके
ہمیں چیک کرانا ہے یا اپنی فائل میں سبمٹ کرنا ہے تب ہم آپ کو ریگولر کریں گے، نہیں تو اگر آپ یہ بی ایڈ نہیں کریں گے 3 سال کے اندر تو ہم آپ کے جو کنٹریکٹ پیریڈ ہے اس کو ٹرمینیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھنے یہ ہے کہ آپ جو بی ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور ایم اے ایجوکیشن بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اب جو کرنٹ صورتحال ہے اس میں ایم اے ایجوکیشن کو جو ہے وہ ایز پروفیشنل ڈگری بھی کاؤنٹ کیا جا رہا ہے اور ایز جو ہے وہ اکیڈمک ڈگری وہ بھی جو ہے وہ کاؤنٹ کیے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میری جو آپ کو ایڈوائس ہے کہ آپ جو ہے وہ بی ایڈ نہ کریں بلکہ ایم اے ایجوکیشن کریں۔ ایم اے ایجوکیشن آپ کیوں کریں؟ کیونکہ وہ کرنی جو آپ کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ آسان ثابت ہوتی ہے۔ یہ چیز میں آپ کو بھی اگلی جو سلائیڈ ہے اس میں بتاؤں گا کہ ایم اے ایجوکیشن آپ کیوں کریں یا وہ کس طرح آسان ہو سکتی ہے۔ تو اس کا تھوڑا سا ایک کمپیریزن ابھی میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں۔ تو یہاں پر جو بہت سارے لوگ ایجوکیشن کے فیلڈ میں آنے کے لیے یا پروموشن کے لیے بی ایڈ ڈگری کا انتخاب کرتے ہیں، جو کہ نہایت ہی اچھی بات ہے، لیکن ٹھہریے کہ اب بی ایڈ ہمارے پاس آخری آپشن ہے، یہاں میں سے بہتر اور جامع ڈگری کر سکتے ہیں۔ اگر آپ گریجویٹ ہیں تو آپ 2.5 سال بی ایڈ کر سکتے ہیں، اگر آپ ماسٹر کر چکے ہیں تو آپ 1.5 سال بی ایڈ کرنے کے اہل ہیں۔ بی ایڈ کی پر سمیسٹر فیس تقریباً جو 20,000 روپے ہے، ایک سمیسٹر کی فیس کتنی ہے؟ 20,000 روپے۔ تو اگر آپ 2.5 سال بی ایڈ کریں گے تقریباً آپ کا 1 لاکھ خرچہ آتا ہے، اور اگر 1.5 سال بی ایڈ کریں گے تو 60,000 روپے آپ کا خرچہ آتا ہے۔ تو بی ایڈ کرنے کے لیے آپ کو جو اوریجنل آفس میں آپ کو ورکشاپ اٹینڈ کرنی پڑیں گی۔ تو یہ تو تھی کہ فیس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا اور ورکشاپس کے حوالے سے بتایا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ اس سے نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو ایم اے ایجوکیشن کی فیس اور اس کے جو ورکشاپ کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ تو آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھا ہے، تو پھر نیکسٹ چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں چارجز آف ڈوئنگ ایم اے ایجوکیشن فرام AIUU۔ تو اس میں جو 4 سمیسٹر ہوتے ہیں، پہلے سمیسٹر کی فیس تقریباً 14,000، دوسرے کی 13,000 اور تیسری کی 8,000 اور چوتھے کی کتنی ہے؟ 8,000، تقریباً یہ 43,000 روپیز بنتے ہیں۔ تو پچھلی سلائیڈ پر دوبارہ واپس آتے ہیں، تو یہاں پر جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہے وہ اگر آپ جو 2.5 سال بی ایڈ کرتے ہیں تو تقریباً 1 لاکھ روپے خرچہ، اور اگر 1.5 سال کرتے ہیں تو 60,000 خرچہ۔ تو وہیں پر جو ایم اے ایجوکیشن کی فیس 43,000 میں ہو رہی ہے۔ تو کہاں پر 43,000، کہاں پر جو ہے وہ 60,000، اور کہاں پر جو ہے وہ 1 لاکھ روپے۔ تو فیس کے حوالے سے بھی آپ نے ابھی دیکھ لیا کہ ایم اے ایجوکیشن جو ہے وہ بیسٹ ہے، اس کی فیس جو ہے وہ کم ہے۔ اور دوسری جو چیز اس کے اندر امپارٹنٹ ہے وہ ورکشاپ کے حوالے سے ہے کہ ورکشاپ آپ اپنے ایم اے ایجوکیشن کی جو ورکشاپ ہے آپ اپنے ڈسٹرکٹ میں ہی اٹینڈ کر سکیں گے، اور آپ کو دور جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہاں پر اس کمپیریزن سے ہمیں بخوبی اندازہ ہو رہا ہے کہ فیس کے حوالے سے یا ورکشاپ کے حوالے سے ایم اے ایجوکیشن جو ہے وہ بیسٹ ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو پہلے ہی ایڈوائس کیا تھا کہ آپ اگر جو ہے وہ بی ایڈ یا ایم اے ایجوکیشن کرنے کی سوچ رہے ہیں اور آلریڈی آپ کے پاس کوئی ماسٹر ڈگری کسی اور سبجیکٹ میں موجود ہے، فرض کیا ایم ایس سی فزکس ہیں، ایم ایس سی کیمسٹری ہیں، یا ایم اے اردو، ایم اے اسلامیات، ایم اے انگلش ہیں، تو پھر آپ جو ہے وہ بہتر ہے کہ آپ ایم اے ایجوکیشن کریں، ٹھیک ہے۔ تو ایم اے ایجوکیشن کرنے کے بعد آپ کو بی ایڈ اور ایم ایڈ نہیں کرنا پڑیں گے، کیونکہ ایم اے ایجوکیشن بی ایڈ اور ایم ایڈ کے مساوی ہے۔ ایم اے ایجوکیشن ایڈمیشن کے لیے 2nd ڈویژن بیچلر کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ایم اے ایجوکیشن کو، جسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ اس کو اکیڈمک ڈگری بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں اور پروفیشنل ڈگری بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر ہم اس کو لیں تو آپ جو اگر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہیں اور آپ کو کہا گیا پروفیشنل ڈگری کریں تو آپ جو ہے وہ ایم اے ایجوکیشن کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو نیکسٹ چیز بی ایڈ یا ایم ایڈ فرام علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ورسز ورچوئل یونیورسٹی۔ تو اگر آپ کو ورچوئل یونیورسٹی کا AIUU کا آپ کو نہیں پتہ تو آپ کو تھوڑا سا بتا دوں گے، اس میں جو ہے وہ فاصلاتی نظام تعلیم ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کو اسائنمنٹس جو ہے وہ آن لائن جمع کرانی ہوتی ہیں اور ورکشاپس اٹینڈ کرنی ہوتی ہیں۔ اس طرح ورچوئل یونیورسٹی جو ہے اس کا بھی سسٹم بالکل سیم اسی طرح کہ آن لائن جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ آپ کو کوئزز اسائنمنٹس ہوں گی اور اس میں جو ہے ورکشاپس وغیرہ نہیں ہوں گی۔ تو AIUU ابھی 2020 میں ابھی انہوں نے جو ہے وہ آن لائن سسٹم اپنا متعارف کرایا اسائنمنٹس جمع کرانے کے لیے، اس سے پہلے یہ چیز نہیں تھی، جبکہ VU جو ہے وہ شروع سے جب سے یہ قائم ہے تو وہاں سے جو ہے وہ یہ اسی طرح اپنی جو ہے وہ آن لائن سسٹم چلا رہی ہے۔
تو یہاں پر آپ نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے AIOU کو چوز کرنا ہے یا VU کو چوز کرنا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر جو ہے وہ آپ کمپیوٹر کے علم آپ زیادہ رکھتے ہیں یا آپ کمپیوٹر چلانا آتا ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ ورچوئل یونیورسٹی سے کریں، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ سارا کام جو ہے وہ آن لائن ہوتا ہے. کب کوئز ہونا ہے آپ کو، کب جو ہے اسائنمنٹ جمع ہونی ہے، بالکل ایک سسٹمیٹک طریقہ ہے، ہر چیز کی ایک ڈیٹ فکس ہے. جبکہ اگر آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے آپ نے پہلے کوئی ڈگری کی ہے یا ابھی بھی کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے جو تھکڑ سسٹم ہے، سب سے جو سلو اور سست سسٹم ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ہے. نہ ہی آپ کو ٹائم پہ کتابیں ملتی ہیں، نہ کوئی آپ کو ٹیوٹر لیٹر ملتے ہیں، نہ ہی اس کے علاوہ جو ہے آپ کو کوئی اور انفارمیشن وقت پر ملتی ہے. جبکہ ورچوئل یونیورسٹی میں ایسا بالکل نہیں، ہر چیز جو ہے وہ ٹائم پہ ہو رہی ہے. تو اگر آپ خود کو ذہنی مریض بنانا چاہتے ہیں تو آپ پھر تو AIOU کو چوز کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ آسانی چاہتے ہیں، اگر آپ مائنڈ کی سیٹسفیکشن چاہتے ہیں کہ ہر چیز ایک سسٹمیٹک وے سے ہوتی رہے، تو پھر آپ ورچوئل یونیورسٹی کا انتخاب کریں. ابھی جو ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا، اگر آپ یہ بھی ابھی کہیں گے ہو سکتا ہے کہ میں تو جی ابھی کمپیوٹر جانتا ہی نہیں ہوں، مجھے موبائل کے اندر جو ہے وہ پتہ ہی نہیں کہ جو اسائنمنٹس کیسے اپلوڈ کرتے ہیں، کیسے ڈاؤن لوڈ کیسے بناتے ہیں. تو AIOU نے بھی ابھی وہی آن لائن سسٹم جو 2020 سے شروع کر دیا ہے، جو VU کا آلریڈی چل رہا ہے. تو کیوں نہ پھر جو ہے وہ VU سے ہی کر لیا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ AIOU اور VU کو تقریباً سسٹم ابھی سیم ہو چکا ہے، تو اس لیے VU کرنا بہتر ہے. البتہ یہ چیز آپ کو مینشن کر دوں کہ AIOU کی تھوڑی سی فیس کم ہے اور ورچوئل یونیورسٹی کی فیس تھوڑی سی زیادہ ہے. تو اگر تھوڑی سی آپ فیس جو ہے وہ زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں، فرض کی 10,000 فیس زیادہ دے سکتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ ورچوئل یونیورسٹی سے آپ کو کرنا جو ہے وہ بیسٹ رہے گا. تو یہاں پر میں اس ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں. کافی ویڈیو لمبی ہوگی اور آپ نے جو کافی پیشنس کا مظاہرہ کیا اور اس ویڈیو کو دیکھا ہے، تو آپ کا جو تھینکس ادا کرنا چاہوں گا میں. اگر آپ کے ذہن میں ابھی بھی کوئی کنفیوژن ہو کہ BEd MAd اور MA ایجوکیشن برابر ہیں یا نہیں، اور MPhil ایجوکیشن MS ایجوکیشن ہم کر سکتے ہیں یا نہیں، یا کہاں سے ہم یہ چیزیں یہاں ڈگریز کریں، تو آپ جو اس ویڈیو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کریں اور جلد سے جلد میں آپ کو اس کا آنسر پرووائڈ کروں گا، ٹھیک ہے. تو ویڈیو کے اینڈ پہ آپ سے جسٹ ایک ہی التماس ہے کہ آپ میرے چینل ٹاپ IT ورلڈ کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آپ کو نئے آنے والے جو اپڈیٹس ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی اور ایجوکیشن کے ریلیٹڈ وہ آپ کو ملتی رہیں. تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں اور ساتھ ہی کے ساتھ لازمی شیئر کریں. جزاک اللہ اور اللہ حافظ.